مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درست و سلام، صفحہ نمبر 10، حدیث پاک نمبر 36۔ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 15ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کی ترکیب ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج بذریعہ اوبی وین ہمارے ساتھ کھجی گراؤنڈ گل بہار باب المدینہ با پاک ایوبی کابینہ شریک ہے، یہ نظر آ رہے۔ مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عید پہ باربیکیو کی پارٹی کرنا کیسا؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم باربیکیو کھانے کے لیے جاتے ہیں، اب ہوٹل کے اندر ساؤنڈ بجتا ہے، جب ہم ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو میوزک بجتا ہے اور ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ میوزک کی جگہ ہم نعتیں بجانا چاہیں اور یہ کر سکتے ہیں، باربیکیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ہمیں جواب چاہیے۔ باربیکیو یہ جو سیخ کباب میں بوٹی سینکتے ہیں نا، اسی کو بولتے ہیں نا جی۔ پچھلے سال اس کا نام سنا ہے باربیکیو سیکنا، ہاں اس سے پہلے پتہ نہیں تھا مجھے، تو یہ بھی پتہ چلا تھا پچھلے سال کے باربیکیو تو کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ پہلے تو پتہ نہیں تھا بوٹیاں سینکنے کی بھی کوئی تقریب ہوتی ہے، بس یہ پتہ تھا ریڈیو پہ سینکتے ہیں، دکانوں پہ سینک پر بیچتے ہیں، گھروں میں سیخ کباب بنا لیتے ہیں۔ خیر، تو یہ پتہ چلا تھا کہ اس میں تو معاذ اللہ جوان لڑکیاں جوان لڑکے آپس میں مل جل کر یہ باربیکیو کی ترکیب کرتے ہیں۔ پکانے والا جو ہے، بنانے والا، وہ لے لیتے ہوں گے اجرت پر، اور پھر یہ گانے بجاتے ہیں اور وہ ناچ گانے اور ادم بازیاں کرتے ہیں۔ یہ سنا ہے میں نے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر باربیکیو اس کا نام ہے تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ اگر صرف سینکنے کا نام ہے اور کوئی اور معنی شرعی نہیں ہے تو بوٹی سینک کر کھانا جائز ہے۔ تو ایسا باربیکیو کہ جس میں ناچ گانے اور غیر شرعی حرکات نہ ہو وہ جائز،
اور جس کام میں یہ حرکتیں ہیں تو وہ حرکتیں ناجائز ہیں. اب بھی جو بوٹی سینکی گئی وہ اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ حلال ہے. لیکن اس میں تضییع مال بھی نہیں ہونا چاہیے نا بابا. اب مال ضائع کرنا اگر اس میں کوئی صورت ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. مطلب یہی جیسے نارملی طور پر کھانے پینے میں بہت سارا ضائع کرتے ہیں نا، تو یہ اس میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اتنا کھایا اتنا پھینکا، اس میں پلیٹ میں یہ رہ گیا تو فلاں میں یہ رہ گیا تو سیخ میں اتنا رہ گیا. تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی مطلب نارملی طور پر جہاں بھی اس طرح کا طبقہ کھاتا پیتا ہے وہ ضائع کیے بغیر ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کو قرار نصیب نہیں ہوتا، یا اس کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ضائع کرنا کہتے کس کو ہے. اگر پلیٹ میں بچ گیا یا سیخ پر بوٹی چھوڑ دی تو اس کو ضائع کرنے نہیں بولتے. جی ہاں. نہ یہ گناہ. جی ہاں. گناہ اس صورت جیسے پلیٹ میں ٹھیک ہے کھا لیا، بعض اوقات تو لوگ ڈال دیتے ہیں کھا بھائی کھا، اب وہ جتنا کھانا کھایا، چلو خود ہرس کے مارے نکال لیا زیادہ، اور اب پلیٹ میں کچھ بچا کر اس نے رکھ دیا، اس کو بھی ضائع کرنا نہیں کہتے. ٹھیک ہے. جو سمیٹے گا اب یہ وہ آزمائش میں وہ ہو سکتا ہے ضائع کر دے. تو یوں ضائع کرنے کا کسی کو مطلب ہے کہ موقع فراہم نہ کیا جائے، اور پلیٹ اچھی طرح صاف کر لی جائے اور ذہن نصیب دھو کر پی لیا جائے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے ارشاد کے مطابق ایک غلام آزاد کرے گا، ثواب بھی پائے گا. اور ویسے بھی جس برتن میں کھایا اس کو اگر چاٹ لے تو اس میں بھی بشارتیں ہیں کہ وہ آگ سے آزاد کر دیا جائے گا، مغفرت کی بشارت ہے اس پر. تو یوں اس کے فضائل ہیں. تو یہ کہ کھانا اگر ادھورا چھوڑ دیا تو اس کو یہ گناہ گار نہیں ہوگا. بابا جیسے لوگ عموماً کرتے تو ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہزاروں کی تعداد میں ملک و بیرون ملک کرتے ہوں گے، تو یہ کرنا تو ہے. جس طرح ہم نے شادی بیاہ کے موقع پر الحمدللہ ایک اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ دیا ہے، تو اگر اسی طرح جیسے کہ پچھلے دنوں ولیمے کی جو تقریب ہوئی تھی حاجی رضا کے شہزادہ حضور کی چھت پر، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ ہمارے ماشاءاللہ مفتیان کرام بھی کرم فرما تھے، تو تلاوت بھی ہوئی، نعت شریف بھی ہوئی، کچھ نیکی کی دعوت ہوئی، سنتوں بھرا ایک مختصر سا بیان ہوا، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوا، منقبت بھی ہوئی، صلاۃ و سلام بھی ہوا، اور اس کے بعد اسلام بھائیوں نے کھانا کھا لیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ غلط کچھ اس غفلت بری اور گناہوں بری چیزیں ہونے کے امکانات کم رہ جاتے ہیں. تو اس طرح کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے؟ ضرور کرنا چاہیے. اگر ایسا ہو جائے تو ذہن نصیب بھلے اگر گھر میں نہیں کر سکتے تو ہال میں کریں. ہال میں کیونکہ وہ مہمان زیادہ ہوتے ہیں. ہم نے تو وہ ترکیب اب میرا کوئی حساب ایسا ہے نا کہ وہ ہر ایک اس کو پہنچ نہیں سکتا. میں نے تو قید لگا دی کہ بھائی 12 آپ کے 12 کافی ہیں. تو اب یہ کہ وہ دوسرے خاندانوں میں نہیں چلتی نا، اتنا روب تو نہیں ہوتا کسی کا. تو یوں اگر ہال میں کرنا چاہیں تو بھلے ہال میں کریں، مگر وہی شرعی پردے کا پورا اہتمام ہو. یہ نہیں کہ مرد اور عورت اکٹھے ہیں یا کوئی معمولی سا کوئی نام نہاد پردہ ڈال دیا نام کا اور دو جھانک تانک جاری ہے، ایسا کچھ نہ ہو. تو شرعی پردے کے ساتھ ترکیب ہو. تو اسلامی بھائیوں میں نعت خوانی کی ترکیب ہو، اسلامی بہنوں میں نہ ہو کہ آواز، عورت کی آواز بھی عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے. یہ بھی غیر مرد تک بلا حاجت نہ پہنچنے پائے. تو اب اگر یہ تلاوت ہے، نعت شریف ہے، سنتوں برا بیان ہے، وہ دن کرے کہ یہ رسم پڑ جائے یار اتنے بیٹھے ہو، نیت کرو نا کہ اگر آپ کے یہاں شادیاں ہوئیں تو اب سے یوں کرنا ہے. لوگ آتے ہیں نا تو انتظار کرتے ہیں، یعنی کہ انشاءاللہ ٹیبلوں پہ بیٹھ جائیں گے، ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، مطلب ساری دنیا کی مطلب اس ٹائم پر ٹیبل پہ بیٹھ کر اصلاح کا ٹھیکہ بعضوں نے لیا ہوا ہوگا، خوب تبصرے ہوں گے. اگر ایسے میں میزبان کی طرف سے کوئی بہترین ترکیب ہو اور اس طرح کا کوئی صورتحال بن جائے اور پورا اجتماعی ذکر و نعت کی ترکیب ہو، اور مبلغین اور نعت خوان اسلامی بھائی بھی یہ نہ دیکھیں کہ جب تعداد بڑھے گی تو یہ جوش پکڑیں گے. یہ اللہ کی رضا، کیونکہ شروع میں آتے ہی لوگ آتے ہیں، تو وہ شروع میں ہی اپنا انداز ایسا مدینہ کر کے رکھیں. اچھا، اس میں میزبان کا میں نے ایک دو اس طرح کے جب ماضی میں اس طرح کے بعض سلسلوں میں میرے جانا ہوا تھا، تو ایک آدھ میزبان کو میں جانتا ہوں بابا، اس کی ترکیب پتہ کیا تھی؟ وہ بڑا آدمی تھا
مگر وہ اب جہاں بیان کر رہا کیا جاتا تھا نا، یہ اول تا آخر وہیں بیٹھتا تھا، وہ گیٹ پہ نہیں ہوتا تھا. اب جو بھی آئے گا نا اس سے ملے بغیر تو جائے گا نہیں، اور وہ ہوتا تھا مبلغ کے پاس اول تا آخر، بھلے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنے بھی آپ مطلب سلسلہ کر رہے ہیں نا، تلاوت سے لے کر صلاۃ و سلام تک. اب جو بھی آ رہے ہیں نا وہ بیٹھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی مطلب ایک دوسرے سے یوں ملنے ملانے کا حساب کتاب نہیں ہے. وہ آخر میں جب صلاۃ و سلام ختم ہوتا تھا، دعا ہوتی تھی، تو پھر جب اب جس کے لیے عموماً تقریب میں لوگ آتے ہیں تو اس سے ملے بغیر جاتے بھی نہیں ہیں. تو ایسا کوئی سسٹم بن جائے تو میرا خیال ہے شاید شادی بیاہ کے موقع پر اگر ایسا اجتماعی ذکر و نعت کا ہال میں ہی ترکیب ہو جائے نا. اور یہی باربیکیو کا بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چھتوں پر بھی اگر باربیکیو کرنا چاہتے ہو تو بغیر ساؤنڈ، چھت پہ ساؤنڈ کیا کرتا ہے کہ چھت پر بھی آپ کو ساؤنڈ سسٹم لگانے کی ضرورت ہے. 2 5 10 15 20 25 50 اگر اسلامی بھائی کہیں جمع ہوتے ہیں تو نارمل سا مطلب کہ اس طرح کا کوئی اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر لیں. کوئی رسالے و مقتۃ المدینہ کے تقسیم کے لیے رکھ دیجئے، جانے والوں کو مقتۃ المدینہ کے رسالے تحفے میں دے دیجئے. آپ اب اتنا 1000 روپے کا مطلب کھلا پلا رہے ہیں تو چند 100 یا 1200 1500 روپے کے مقتۃ المدینہ کے رسالے بھی تقسیم کیے جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح یہ ہوگا کہ مدینہ مدینہ ترکیب رہے گی. ماشاءاللہ. تو یہ اسلامی بھائی ہمارے انہوں نے دیکھو ہاتھ تو اٹھائے کہ کوشش کریں گے اپنے یہاں تقریبیں ہوں گی، اللہ کرے چلے بیچاروں کی، تو بڑے بوڑھے چلنے نہیں دیتے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات پر لبیک اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ یہ گانے باجے اور یہ بے پردگیوں کا نظام تبدیل ہو جائے. کیوں پہلے واقعی گانے باجوں کا فنکشن شادیوں میں ہوتا تھا، تو اب ہوا یہ کہ ہم نے یہ ترکیب بنائی کہ یہ گانے باجوں کے فنکشن کے بجائے محفل نعت. اب وہ دور تھا یار، میری جوانی تھی، میں آزاد تھا، یعنی کہ کوئی حفاظتی امور کے مسائل نہیں تھے، صحت بھی تھی اور تقریباً ہر جگہ پہنچتا تھا. تو ایک ہوتی ہرس بھی ہوتی نہیں بھائی بولتے. مجھے تو یاد پڑتا کہ بولتے تھے بعض کا، دیکھو تم آؤ گے نعت خوان دو گے تو یوں، ورنہ یہ گھر والے بولتے ہم گانے بجائیں گے. یہ بھڑکیاں دھمکیاں تو سب چیلنج قبول کرنے والا اب میں کہاں سے لاؤں یار. میرا کوئی والی وارث تو ہے نہیں ایسا کہ جو اب جو ایسی اٹھان لے چکا ہو کہ جس کی وجہ سے گیدرنگ ہو جاتی ہو اور لوگ مطلب ہے کہ تبدیل ہونے کے لیے تیار ہو جائے کہ تم آؤ گے تو یہ، نہیں آؤ گے تو وہ. تو پھر یہ کہ اتنی کوڑن بھی ہوگا، نہیں میں آتا ہوں نہیں کرنا گانے بازی نہیں کرنا، میں ہی آیا. اب ایسا کہاں سے لاؤں میں یار، ایسا کوڑن شاہ کہاں سے لاؤں؟ اگر میرے تمام ذمہ داران ایسے کوڑن شاہ بن جائے نا کہ جا کر مطلب جہاں شادیاں ہوں، اپنے جہاں ترکیبیں ہوں، وہاں سمجھائیں کر ہم لوگ آئیں گے، ہم آپ کو بہترین نعت خوان بھی دیں گے، یہ نہیں اور آپ کو یہ کرنا ہے. باربیکیو کر رہے ہو اور ہم کو بھی دعوت دو نا، ہم نعت خوان لائیں گے، ہم سنتیں بیان کریں گے. یعنی شرط یہ ہوگی کہ کوئی بے پردہ عورت ہی نہیں آئے گی، باپ پردہ یا بے پردہ عورت نہیں ہوگی، گانا باجا نہیں ہوگا. اور اگر واقعی یہ چھت پر کرتے ہیں تو مائک سسٹم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گھروں میں آواز جائے گی، نہیں. لوگوں کی نیندیں خراب ہوں گی. تو ایسی اب واقعی 5 15 25 50 میں مائک کیا بولتا ہے؟ بغیر مائک کے بھی تو ممکن ہے. اس کو بابا کہتے ہیں پینیٹریٹ کرنا انگلش میں، یعنی کہ ہمارے مبلغین جو ہے نا معاشرے کے اس طبقے میں اور اس طرح کی چیزوں میں پینیٹریٹ، آپ یہ سرایت کرنا، یعنی کہ سرایت کرنا، آپ اپنے اس وقت میں اس طرح کی چیزوں میں سرایت کر گئے. یعنی مجھے بھی یاد ہے کہ جب بابا وہ حج کا جب وہ تھا 92 میں، تو میں تو نیا 91 میں مدنی ماحول میں حاضر ہوا تھا، اور آپ ان دنوں بعض اوقات حج کی محفلوں میں بھی جایا کرتے تھے، جو اسلام حج پہ جاتے تھے. آپ کی اپنی چل مدینہ کی محفل الگ ہوتی تھی، آپ ان دنوں کتاب گھر میں ہوتے تھے. اب میرے یہاں محفل تو ہو رہی تھی، اب آپ آئے نہیں، حالانکہ میں بالکل پیچھے رہتا تھا گلزار ابی مسجد کے پاس. اور میں آیا آپ کے پاس تقریباً 11:30 پونے 12 بجے، اور اندر آ گیا تو میں نے عرض کی کہ وہ ہلو نا محفل تھی رہی ہے. تو آپ نے رضامندی ظاہر نہیں کی، تو میں نے آپ کو عرض کی کہ دیکھو آپ نہیں آؤ گے تو پھر میں محفل ختم کر دوں گا. تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا ہاں ویسے واقعی ٹائم تو ہو گیا، اب جا کے محفل ختم کر دو تو اچھا ہے. تو میں یوں روتا آپ کے گھر سے بالکل روتا آپ کے گھر سے باہر نکلا. اور 1 سال ہوا تھا میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میں آیا تھا، اور شاید پیچھے پر اب میں گیا اور سیدھا مائک منچ پہ چڑھ گیا اور جا کے بولا کہ میں بھی باپا کے پاس حاضر ہوا تھا. حضرت صاحب، آپ مسلم ہم حضرت صاحب بولتے تھے، تو میں حضرت صاحب کے پاس گیا تھا. تو حضرت صاحب آئے نہیں اور مجھے فرمایا کہ آپ محفل ختم کر دو، دیر ہو گئی ہے.
تو ٹھیک ہے میں ابھی محفل ختم کرتا ہوں. تو یوں میں نے مائک پہ اعلان کیا تو سامنے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے جو وہ کونے پہ کھڑے تھے, تو اس نے زور سے آواز لگائے, عمران حضرت صاحب آ رہے ہیں. آپ کو تھا شدید نزلہ, اور تولیہ اور لال تھرموس آپ نے گلے میں لٹکایا ہوا تھا, اور پھر آپ وہاں سے چلتے ہوئے محفل تک آئے تھے, اور پھر وہ دوبارہ وہ سمیٹا ہوا معاملہ شروع ہوا تھا, اور پھر آپ نے وہ نزلہ آپ کو جیسا جیسا نزلہ تھا, اور آپ نے وہ کلام سنایا تھا. پھر میں نے عرض کی تھی آئیں کلام پڑھو, وہ مدعا عزیز کا میں نے پایا, کیونکہ وہ فلائٹ آگے پیچھے ہی تھی. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اعلیٰ کا واقعی بیمار تھے. اب وہ میری ایک اپنی سوچ و کیفیت تھی, میں آ گیا تھا مطلب اس طرح جان پر, لیکن اب آ گئے, جیسا فرماتے ہیں نا کہ یوں پہنچے, اب آ گئے. بہرحال یہ کہ اگر اس طرح کیا جائے نا کہ اگر خالی ہم اعلانات کریں گے تو یہ ضروری نہیں کہ مان جائیں. اگر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے آپ پہنچیں گے ان لوگوں کے پاس, مگر مشروط, یہ نہیں کہ آپ گانے باجے ہو رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوں, نہیں, تو نہیں جانا ہے. اگر یہ پہلے سے طے ہو جائے نا کہ یہ نہیں کریں گے تو جانا ہے. اگر پھر بھی آپ پہنچے اور یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو واک آؤٹ کرنا ہے, اٹھ کے چلے جانا ہے. ایسے ذمہ دار ہے بابا, جو بھی بے پردگی ہو یا کچھ بھی ہو تو پھر واک آؤٹ. ہمارے ایسے اراکین شورا, ہمارے ایسے بعض ہمارے مفتیان کرام, ایسے ہمارے بعض مبلغین ہیں بابا کہ اگر یہ کہیں اس طرح کی ترکیب ہو تو ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عاشقان رسول وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے آپ آ جائیے انشاءاللہ. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیل بات کر رہا ہوں, گوشت کو گلانے کا آسان نسخہ بتا دیں. گلانے کے لیے یہ کہ کئی طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, جن میں چھالیاں بھی ڈالتے ہیں, چینی ڈالنے سے گلتا ہے, سوڈا بھی ڈالنے سے گل جاتا ہے, پودینے کے ڈنٹھل ڈالے جائیں تو اس سے بھی گل سکتا ہے. اب تو بعض لوگ تو پتیلی میں اگر وہ اسٹیل کی چمچ بولتے ڈال دو تو گل جائے گا. تو گوشت گل جاتا ہے, تھوڑا بہت کسر ہو جاتی تو پیٹ میں گل جاتا ہے جا کے. اب جوان گوشت ہوگا تو جلدی گلے گا, بوڑھا ہوگا تو دیر میں گلے گا. تو گوشت جوان لینا چاہیے. اب اس کی بھی پہچان نہیں ہے نا. جوان گوشت کو مٹیالہ کلر کا ہوتا ہے, خاکی کلر کا, مٹیالہ. اور جو بالکل سرخ ہو نا, لال چربی دار خوبصورت, یہ سمجھو کہ بزرگ ہے, یہ جلدی چولہے کا جواب دے گا نہیں, جلدی گلے گا نہیں. اب گل بھی گیا تو پیٹ میں جا کر بھی شاید ہاضمے کو بھی ظاہر کا آزمائے گا. تو جوان اچھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام فراز ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت بہت گرم ہوتا ہے, اس کو کھانے میں اکثر دانتوں میں درد ہوتا ہے, تو اس کا کوئی حل بتائیں کہ اس کی گرمائش ختم ہو جائے تاکہ ہمیں کھانے میں آسانی ہو. قربانی کا گوشت گرم ہوتا ہے, وہ ایک تو چولہے کا گرم ہوتا ہے, کھڑے تھے چولہے کے پاس. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے. دارمی نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی, جب ان کے پاس سرید لایا جاتا حکم کرتی کہ چھپا دیا جائے کہ اس کی بھاپ کا جوش ختم ہو جائے, اور فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اس سے برکت زیادہ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے کولمبو میں یہ سسٹم دیکھا ہے کہ یہ بالکل یہ ٹھنڈا کر کے, واقعی جس کو ٹھنڈا بولتے ہیں, فریج کا نہیں,
لیکن وہ بالکل یعنی کہ ٹھنڈا کر کے، جس کو ہم لوگ جس کو مطلب باغ کے گرم کر کے لاتے ہیں دوبارہ، ایسا ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں. مجھے تو بڑا تعجب ہوا تھا یہ دیکھ کر. تو وہاں رواج ہے، بولا وہاں ہوٹلوں میں بھی پلیٹیں بھر کے وہ رکھ دیتے ہیں، اس گاہک آتے ہیں اس کو دیتے جاتے ہیں. اچھا سوالات تو بتا رہے ہیں کہ اس وقت مطلب قوم جو ہے نا وہ گوشت نے کھلانے نے کھانے پینے کے اس وقت موڈ میں ہے. اور میں نے خبر پڑھی تھی، مجھے کل ملی تھی کہ اس وقت ہزاروں مریض ہسپتالوں میں جا چکے، ایڈمٹ ہو چکے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے. 1800 پہلے دن یہ تو کسی 2-1 ہاسپٹلوں کی رپورٹیں ہوں گی مخصوص. پوری دنیا میں تو قربانیاں تو ہوتی ہیں ظاہر ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں تقریباً وہ 4.25 ارب روپے کی قربانیاں، جی 4.25 ارب کی رپورٹ کے مطابق 4.25 ارب روپے کی قربانیوں پر خرچ ہوا ہے اس سال. ایک وہ سروے کرنے والے، خدا بہتر جانے کتنا سچ ہے، کتنے ملاوٹ ہے، کتنی اس میں اغلاط بھی ہوتی ہوگی، ایک لمشم اندازہ کرتے ہوں گے. تو یہ کہ گوشت کی تو فراوانی ہوتی ہے. اب چونکہ پہلے کی طرح اب وہ ورزشی انداز نہیں ہے، مشقت والے کام اب مشین کام کرتی ہے، انسان کام کم کرتا ہے. پہلے پاؤں چلتے تھے، پہیے چلتے ہیں، تو یوں ہاضمہ جو ہے نا وہ اب درست نہیں ہے اتنا لوگوں کا. تو اب یہ گوشت وغیرہ ہضم کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کم کھانا چاہیے. عام طور پہ لوگ پہلے ہی دن اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان کو کھانے کا موڈ ہی نہیں رہتا. 1-2 بار وہ کھاتے ہیں بس، پھر نہیں کھا سکتے، یار دل نہیں کرتا کھانے کا، جی بھر جاتا ہے. اس کو سیری ہونا بولتے ہیں، سیری ہو جاتی ہے. تھوڑا کھائیں گے تو سیری نہیں ہوگی. اس میں بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو گوشت اب دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ یار اب نہیں جی چاہتا، میں نہیں کھاتا. تو اس لیے تھوڑا کھائیں گے تو وہ جی بھی چاہے گا، وہ بھلے روز کھائیں تھوڑا. ان مانو کر روز تو نہیں کھانا چاہیے، ناغے کرنے چاہیے. تو بہرحال یہ کہ وہ گوشت گرم، اب یہ کہ مختلف جانوروں کی مختلف وہ صفات ہوتی ہیں، تو گوشت کی بھی مختلف صفات ہوتی ہیں. تو وہ گوشت سے دانتوں میں درد ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دانت کمزور ہیں، اور ریشے دار بوٹیاں اگر چباتے ہوں گے تو دانتوں میں درد ہوتا ہوگا، تو دانتوں کا علاج کرنا چاہیے. آپ کے درد ہوتا ہوگا، سب کے تو نہیں ہوتا درد. پھر ایک تعداد ہوتی ہے جن کی عادت جو ہے نا ایک طرف سے چبانے کی ہوتی ہے، ایک کی طرف سے وہ دانتوں کی ون سائڈ چباتے رہتے ہیں. تو جب ون سائڈ چباتے رہیں گے نا تو دوسری سائڈ آٹومیٹک کمزور ہو جائے گی. یہ ایک حکمت کی بات بتا رہا ہوں میں، حکمت کا مدنی پھول ہے. تو یہ ایک طرف سے دبانے سے چبانے سے دوسری طرف کی سائز کمزور ہو جائے گی. اب کوئی ایسی چبانے کی چیز آئی جس کو پورا دیر لگتی ہے منہ میں گھمانا، جیسے یہ ریشے دار بوٹی، کچی پکی بوٹی جو ہوتی ہے، یہ پورے منہ میں گھومے گی، خوب اس کو چبانا پڑتا ہے. اب جب آپ جس سائڈ سے چباتے تھے اس کے بدلے دوسری سائڈ پر تبادلہ کریں گے نا تو آپ چبا نہیں سکیں گے، آپ کو درد ہوگا اور طاقت بھی اتنی نہیں رہے گی. تو اس لیے کھانا کھاتے وقت چاہے وہ چاول ہو، کھچڑی ہو یا روٹی ہو، کوئی چیز ہو، بوٹی ہو، دونوں طرف سے چبانے کی عادت ڈالیں. کبھی اس طرف لے آئیں، کبھی اس طرف لے آئیں. دونوں طرف چبائیں گے نا تو دونوں طرف کے دانتوں کا بیلنس برقرار رہے گا اور کہیں بھی کمزوری نہیں آئی، تو پھر درد نہیں ہوگا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے سوال ہے کہ آگ پر کھانے پکانے والی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے، بلکہ کسی قسم کی کوئی بھی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گوشت کا جو اس وقت سوال جواب ہو رہے ہیں، تو آج کل گھروں میں فریج کی وہ بڑھ جاتا ہے نا، ایک ہوتا ہے تو دو آ جاتے ہیں، دو ہوتا تو تین آ جاتے ہیں، آس پاس میں بھی گوشت رکھوا دیا جاتا ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے طبی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کہ یہ گوشت کتنے دنوں تک ہم استعمال کریں، قربانی کا جو گوشت ہمارے گھر پر بعض اوقات تحفے میں بھی آتے ہیں، ہر ایک کے گھر میں قربانی نہیں بھی ہوتی تو زیادہ بھی آ جاتا ہے بعض اوقات، تو کوئی شخص کب تک یہ گوشت کھائے؟ اب وہ تو طباً تو مدنی چینل پر ڈاکٹر کا بیان سنا تھا، وہی چلا دینا چاہیے اگر ان کے پاس ہو تو. بڑے اچھے اس میں وہ نکات تھے، تو کہ 10 دن سے زیادہ اگر رکھیں گے گوشت کو فریج میں تو اب اس میں کوئی نقصان دہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، صحت کے لیے نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس سے کینسر تک کا اس میں غالباً ڈاکٹر نے کہا تھا. اگر یہ ڈھونڈ سکے تو یہی چلا دیں ڈاکٹر کا بیان، فائدہ ڈاکٹر زیادہ. نظام نے یہ بیان کیا تھا، اگر ڈھونڈا جا سکتا ہے تو ڈھونڈ سکتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گوشت گلانے کا جو لوگ جو پاؤڈر استعمال کرتے ہیں وہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اب پاؤڈر کس چیز کا بنا ہوا ہے مجھے پتہ نہیں ہے اس کا. اگر کوئی حلال چیز ہے پاؤڈر میں، حرام چیز ایک بھی نہیں ہے، نہ کوئی ناپاک اس میں جز ہے، پاک ہے حلال ہے. اگر پاؤڈر میں وہ چیزیں تو گوشت گلانے میں ڈالنے میں جائز ہے. اگر ناپاک ہے یا کوئی حرام شے ملی ہوئی ہے تو ڈالنا ناجائز ہے. مجھے اس کی تفصیل پتہ نہیں پاؤڈر کائے کا بنتا ہے، اگر کسی نے بتا دیا تو انشاءاللہ پھر وہ عرض کر دوں گا میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امجد اکاری اکاڑا شہر سے عرض کر رہا ہوں. اب میرا سننے کی برگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ جو آج کل رواج ایک نکل آیا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں 10-20 روپے دے یا 150 دے تو اس کا وہ باقاعدہ مسجد کے اسپیکر پر اونچی آواز میں باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ ہاں یہ تو دیکھا میں، لوگ شاید اس کو پسند کرتے ہیں کہ ان کا اعلان ہو جائے. اب انما الاعمال بالنیات، اب نیت اس کی کیا، اعلان اپنے نام کا کروانے سے کیا چاہتا ہے یہ؟ اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میرا مقام بنے کہ میں نے وہی اتنا دیا مسجد کو، واہ وہی بڑا سخی ہے، بڑا مطلب میں نے خیر خیرات کرتا ہے، مسجدوں کو چندے دیتا ہے، تب تو اگر یہ نیت ہے تو ظاہر ہے کہ گناہ گار ہے، ریاکار ہے. اب یہ نیت نہیں ہے. اور اگر کسی کی یہ نیت ہے کہ چونکہ میرے جاننے والے بھی ہیں کچھ لوگ، میرے نام کا اعلان ہوگا کہ میں نے 1000 روپے دیے تو ان کو بھی ترغیب ہوگی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ آ کر دیں گے کہ یار اس نے دیا تو ہم بھی دیتے ہیں، تو اس نیت سے اعلان کروائے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا. تو اب جیسی نیت ویسی مراد. لیکن عموماً یہ اس طرح کے اعلانات میں فساد کا اندیشہ ہوتا ہے، ریا کا خطرہ تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ جہالت بھی ہے نا، معلومات تو ہی نہیں. ریا کس کو بولتے ہیں؟ حب جاہ، شہرت کی خواہش، واہ واہ کی خواہش ہوتی، واہ واہ بھائی فلاں بعضوں کو تو بس مسکے لگاؤ اور کام نکلواؤ، مسکے لگواؤ اور سے پیسے نکلواؤ. واہ حاجی صاحب واہ، آپ ماشاءاللہ حاجی صاحب بڑے سخی ہیں، ماشاءاللہ بڑا تعاون کرتے ہیں، بڑا مالی تعاون کرتے ہیں، ہم کو پریشانی نہیں ہے. جب بھی کوئی ترکیب ہوتی ہے کوئی مسجد میں یہ اس کام کی اس کام کی، حاجی صاحب کو خالی بس اطلاع کرنے کی دیر ہوتی ہے، پیش کر دیتے ہیں. حاجی صاحب پھولے جا رہے ہیں، بس پھٹتے نہیں ہیں، کپڑوں نے سنبھال رکھا ہے ان کو، ورنہ پھٹ بھی جاتے ہیں. اب یہ آج کل ہے، جہالت ہے. تو یوں کسی کو پھلا کر بھی، اس کو مسکے لگا کر بھی بیچارے کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو یہ کہ تعریف کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات یوں لگتا ہے اپنے کو اس کی تعریف کریں گے تو یہ عطیات دے گا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. یار ہم اس کی تعریف کریں گے، اب اگر اس میں ہم نے کوئی وہ جھوٹ ملا دیا تو ہم بھی گئے کام سے.
اور یہ بیچارے پھول گئے تو یہ گئے کام سے. اور ویسے بھی وہ منہ پر تعریف کرنا یا کسی کی تعریف کرنا، اس کا بھی یہ الگ ایک موضوع ہے. عام طور پر یہ بندے کی کمزوری ہوتی ہے، ہم لوگوں کی کمزوری ہے. ہم کو تعریف اچھی لگتی ہے، کوئی تعریف کرے تو بالکل وہ کان لگا کے سننے کو جی چاہتا ہے، اور بڑا اس میں ایک لطف آتا ہے. یہ ہے مطلب بہت بڑی آفت ہے، اللہ اس سے ہم کو بچائے. یہ کیسا عجیب آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے. یعنی کسی نے اگر ہم کو باپا کوئی واٹس ایپ بھیجا، صوتی پیغام بھیجا یا کوئی ایسا بھیجا جس میں ہماری کسی بیان کی یا کسی ایسی چیز کی اسے تعریف بیان کی ہے، اور اس نے مطلب کہا ہے کہ جناب یوں کہا نہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہو گیا، تو ایسا ہوئے گا یار یہ اس کو خالی میرے کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے یار، کوئی گروپ پہ ڈال دیتا. اب میں کیسے دوں یار میرا یار کہ اس نے میرے بارے میں کہا. یار یہ عجیب آدمی ہے، اتنی مطلب اس کو فائدہ ہوا. اچھا یہی بات اگر کسی اور کے بارے میں مجھے کہی جاتی، مثال کے طور پر میں نے حاجی امین کا وہاں بیان سنا اور حاجی امین کا بیان سننے کے بعد مجھے یوں ہوا اور وہ صرف مجھے آتا، تو کیا مجھے اس وقت یہ طلب ہوتی یا مجھے ذہن میں خیال آتا کہ یار مجھے خالی کہنے کی ضرورت ہے؟ گروپ میں ڈالتا ہے کہ حاجی امین کہ اس میں مطلب ماشاءاللہ کچھ مطلب کہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اس مبلغ دعوت اسلامی کی کیسی برکتیں باہر ہیں. اچھا اسی طرح اگر کوئی یہ اپنے کو واٹس اپ کر دے، صوتی پیغام بھیج دے کہ اس دن میں گیا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ نے میرے سے ہاتھ صحیح نہیں ملایا اور مجھے بہت خراب لگا، آپ کا منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اب یوں ہوتے ہو اب یوں ہوتے ہو، تو یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے. اب میری کبھی یہ خواہش ہوگی کہ میرا یہ جو پیغام ہے یہ گروپ میں ڈال دیتا ہے، یار اچھا تھا لوگوں کو پتہ تو چلے کہ میری پوزیشن کیا ہے. یہ بہت آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے کہ اپنی تعریف لوگوں تک پہنچے، خود بھی اچھی لگتی ہے اور لوگوں تک میری تعریف پہنچ جائے. میں کوئی بھی ہیلا بہانہ نکال لوں گا، تعویلیں بہت، مگر پہنچ جائے. اس کا کوئی حل بتاؤ. یہ سمجھو کہ آپ نے پکڑ لیا ہے ہم لوگوں کو، حل بتا دیں یار. علوم تیسری جلد میں اس کا ایک مختصر سا باب ہے تعریف کے تعلق سے. اگر اس کا مطالعہ کرے نا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری آئے. پرچے بھی نکالے آپ نے، حب جا پر پرچہ نکالا آگے پیچھے کا. 100 مرتبہ پڑھنے کے باوجود بعضوں کا مرض جاتا نہیں ان سے، روز افسوس ترقی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے عادت جو پڑی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے نجات بخشے ہم کو. مستقل حل تو نکالنا پڑے گا بابا. دعا کرتا رہے بندہ، کوشش کرتا رہے، اپنا ذہن بناتا رہے. اسی میں جو آپ نے حوالہ دیا نا، لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ صدیقین سب سے آخری میں جس مذموم صفت سے نجات پاتے ہیں نا آخر میں، وہ حب جا ہے. ایسا یہ چپکا ہوا مرض ہے. صدیقین حالانکہ اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ سوالات بھی ہیں میرے پاس. کہتے ہیں کہ باپا جان بازار میں چھوٹے بچوں کے سونے اور چاندی کی جوتیاں ملتی ہیں، کیا یہ بچوں کو پہنانا جائز ہے؟ لڑکوں کو سونے اور چاندی کی تو نہیں پہنا سکتے جوتیاں، لڑکیوں کو نہیں پہنا سکتے، زیور پہنا سکتے. ہاں لڑکیوں کو بھی نہیں پہنا سکتے. لڑکا لڑکی کسی کو بھی سونے چاندی کی جوتیاں نہیں پہنا سکتے. سونے چاندی کے برتن میں کھانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ سونے کی نب ہو، ہے نا، قلم کی، اس نب سے لکھنا بھی جائز نہیں ہے. کوئی آئینہ ہو تو اس میں سونے کا حلقہ بنا ہوا ہو تو اس میں سے اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا. ایسا ہی ہے نا. اس طرح وہ سونے چاندی کا استعمال اس طرح نہیں ہو سکتا. عورتوں کو سونے چاندی کے زیورات کی اجازت ہے، مردوں کو بعض صورتوں میں اجازت ہے، زیور کے طور پر نہیں. جیسے کسی نے گھر میں شو پیس رکھا ہے سونے کا، تو یہ شو پیس رکھنا جائز ہے سونے کا. اس کے فضائل نہیں بیان کر رہا میں، یعنی کسی نے رکھا تو وہ گناہ گار نہیں ہے. یہاں تو عوام میں تو عجیب مطلب سن رکھا ہے
کہ بولتے سفر میں سونا پاس ہونا چاہیے، پتہ نہیں کام موت آ جائے تو کفن کے لیے کام آئے گا. کپڑے بھی یہ لوگ اتار لیں گے آپ کے، سونا تو نکال ہی لیں گے اور کپڑے بھی اتار لیں گے، گھڑی بھی اتار لیں گے، سب کچھ لے جاتے ہیں مرے ہوئے آدمی کی. تو سونا خود بخود تو کفن نہیں بن کے لپٹ جائے گا ظاہر ہے. تو یہ بہت عقل سے بھی نہیں سوچتے کہ سونا ہوگا تو یہ کفن کیسے بن جائے گا. الٹا مطلب کہ لے جائیں گے چور، لٹیرے لے جائیں گے. یہ باہر بعض ملکوں میں سونا سستا اور کوالٹی اچھی ہوتی ہے، تو اس کے لوکیٹ وزندار بنا کر اور کڑے بنا کر پیسنجر پہن کر سفر کرتے ہیں مرد، حالانکہ حرام ہے پہننا، اس کا کرتے. اس بہانے سونا آ جائے گا، ورنہ تو کسٹم میں روکیں گے نا کہ اتنا سونا کہاں لے جا رہے ہو، چین پہنی ہوگی تو نہیں بولیں گے، تو یہ پہن لیتے. توبہ کرنی چاہیے، جس نے ایسا کیا ہو اس کو توبہ واجب ہے، اس کی ضروری. مرد نے، ہاں عورت اگر سونے کا لوکیٹ کو وزن دار پہنتی ہے اس کو جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. سوال یہ ہے جو تحریر ملی ہے مجھے، ہمارے یہاں شادی کے وقت عورت سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ فلاں بن فلاں آپ کو قبول ہے یا نہیں، بلکہ اپنا کوئی قریبی رشتہ دار آتا ہے، نکاح نامے پر دستخط کروا کر چلا جاتا ہے، لیکن وہ زبان سے قبول ہاں یا نہیں بولتی، مطلب اس کے زبان کا نہیں ہے وہاں پر. کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھا جائے گا کہ اجازت مانگنے والا کون ہے. اگر تو وہ اس کا ولی اقرب ہے، جیسے مثال کے طور پہ بھائی بھی ہیں، والد بھی ہیں، چچا بھی ہیں، تو یہاں جو سب سے قریب ولی کہلائے گا وہ والد کہلائے گا، اس کو ولی اقرب کہیں گے. اگر والد اجازت لے رہے ہیں تو اس صورت میں اگر وہ بیٹی جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے، سکوت اختیار کرتی ہے، تو اس کی خاموشی بھی رضا مندی شمار کی جائے گی. حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے. لیکن عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے، جیسا کہ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اجازت لینے والے یا تو اجنبی ہوتے ہیں یا ولی بعید دور کے ولی ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ کماری لڑکی اگر خاموش رہی تو اس کی خاموشی رضامندی شمار نہیں کی جائے گی، اس طرح وکالت ثابت نہیں ہوگی. اب اس طرح آگے جا کے نکاح پڑھا دیا گیا تو یہ نکاح فضولی ہوا، یعنی نکاح تو منعقد ہو جائے گا لیکن لڑکی کی اجازت پر موقوف ہوگا. لڑکی اجازت بھی دے سکتی ہے، منع بھی کر سکتی ہے. اب پھر اجازت کی دو صورتیں ہیں، ایک تو زبان سے اجازت دے دے رضامندی کی صورت ہو، یا کوئی فعل ایسا کرے جس میں رضامندی کے معاملات ہوں. یہ بھی لکھا سید اعلیٰ حضرت نے کہ رخصت ہو کر وہ جب جا رہی ہے اس کے گھر میں تو یہ بھی جو ہے رضامندی شمار کی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ہمارے کئی ذمہ داران نے مویشی منڈی میں تقریباً 1 ماہ وہاں وقت گزارا ہے. نمازیں پڑھی نہ پڑھانا، انفرادی کوششیں، نیکی کی دعوت. تو ماشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی وہاں رہا ہے. تو ہمارے حاجی امین جو ہمارے نگران ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قرآن اندازی مدینہ شریف کی ان کے کرنے کا انہوں نے ابھی مجھے میسیج کیا ہے. ان کو تو چاہیے 1 مہینہ جو مویشی منڈی میں رہے نا، 11 مہینے اور دے اور 12 ماہ کر لیں. مویشی منڈی میں جتنا مزہ آتا ہے اور کس کام میں مزہ ہے یار؟ مزہ ہی مزہ ہوتا ہے. ایک سے خوبصورت جانور دیکھتے ہوں گے اور بکرے دیکھتے ہوں گے اور مزے لیتے ہوں گے. پاپا یہ اکثر اس میں 12 ماہ والے تھے. اچھا ہے ہی 12 ماہ والے. 12 ماہ تو 12 ماہ اور بڑھا دیں. کیسا مزہ آ گیا تھا بابا آپ یوں نہیں تو مزہ کیسا آتا ہے مویشی منڈی میں؟ تو بکرے بھاگ رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور ٹیڑھی آنکھ سے اس سجے ہوئے بیل کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور جانے والے کو بھاؤ پوچھنے سے بھی چکتے نہیں ہوں گے کہ کتنے میں لیا کتنے میں لیا، اور پھر یوں ہاتھ باندھ کے نیکی کی دعوت شروع کر دیتے ہوں گے. ایسے بھی تو ہوں گے نا اس میں.
تو ان کو مدینے کا ٹکٹ بھی دینا ہے. کیا بات ہے. تقریباً 38 اسلام بھائی باپا یہ تھے. ماشاء اللہ. 38 اسلام بھائی نے یہ وقت گزارا ہے وہاں پر. ماشاء اللہ. یوں مدنی کاموں میں یوں ٹائم دینے والوں کی باتیں جب ہوتی ہے تو آپ کے چہرے پر بشاشت جو دیکھی جاتی ہے نا، وہ اپنی مثال آپ ہے. نہیں ماشاء اللہ. اللہ ہمیں بھی مدنی کاموں کو شب و روز کرنے والا بنا دے. یہ 12 ماہ والے ہیں تو مدینے میٹھے میٹھے بابا بیچارے. یہ بڑی قربانی ہے، جوانیاں ان لوگوں نے دعوت اسلامی پر قربان کی ہے. ماشاء اللہ. تقبل اللہ. اس بار بارش اور دیگر کچھ جی بارش کی وجہ سے تو ٹھیک ٹھاک آزمائش ہوئی ہوگی. کیچڑ اور پھر گوبر آمیز کیچڑ. واقعی یہ اس میں ٹھہرا رہنا ہے آزمائش. اپنے آپ کو پاک رکھنا، نمازیں پاک رہ کر ہی پڑھی جا سکتی ہیں ظاہر ہے. ماشاء اللہ. تو ان میں قرآن اندازی کریں گے یا کیا طے ہوا؟ پاپا قرآن اندازی کر کے آپ سے ہم انشاءاللہ نام سنیں گے انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ. جنہوں نے قربانی کھالیں اٹھائیں ان کو بھی کچھ ملے گا یا کیا؟ ان کا پاپا ابھی کل ہمارا دیکھا اب یہ 38 ہے اور یہ 3800 نکلیں گے. پاپا اس میں ہماری بات چل رہی ہے اور کل باب المدینہ مشاورت کا مدنی مشورہ ہے، تو امید ہے کہ ان کے لیے بھی، کیونکہ اس بار ہماری جامعۃ المدینہ والوں نے جو طلبہ کرام کی جو کیفیات دیکھی اسلام بھائی نے، بہت ہی مدینہ ترکیب، اور علاقے میں بھی اسلام بھائی نے بہت ہی زبردست جو ہے وہ سلسلہ کیا ہے. تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کل مشورہ کر رہے ہیں، مدنی مشورہ. تو اس میں پھر میں تو یہ عرض کروں گا امیر سنت کی بارگاہ میں کہ دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی اور جنہوں نے دعوت اسلامی کو اپنے یہاں قربانی کے جانور کی کھالیں دی، ان کے لیے کوئی 2 مدنی پھول عطا فرما دے بابا. جنہوں نے قربانی کھالیں جمع کی، جنہوں نے قربانی کی کھالیں دی، اللہ تعالیٰ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، سب کو بے حساب بخشے. دعوت اسلامی کے ساتھ جو تعاون کرے گا، ظاہر ہے کہ جیسے کہ اپنی دکان ہے، جو اس سے سودا خریدے گا تو وہ گاہک تو میٹھا لگتا ہی ہے نا. دعوت اسلامی میری بہت بڑی دکان ہے، تو اس سے جو بھی سودا لیتا ہے، جس طرح کا بھی تعاون کرتا ہے، تو خوشی تو ہونی ہے، اچھا تو لگے گا. اللہ سب کو خوش رکھے. اسی طرح تعاون فرماتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، انتظامیہ کے لوگوں نے بھی بہت تعاون کیا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ان ایام میں جہاں حج کے قافلوں کا سفر، مینا مزدلفہ کی باتیں، مدینہ شریف کی حاضریوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو مدینہ شریف سے محبت رکھنے والوں کی بھی کچھ کیفیات ہوتی ہیں. آج ہی امیر السنت کے کچھ اشعار ہمیں صوتی پیغام کے ذریعے ملے. ہم مختلف مناظر کے ساتھ یہ اشعار جو ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا کینے بدے خضرا کو حالی دل سنائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. جو
جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے واسطہ دیا جو آپ کا میرے بگڑے کام ہو گئے میرے بگڑے کام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں یہ کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. سوال یہ ہے میری امی نماز چار پائی پر پڑھتی ہیں کیونکہ وہ بیمار ہیں ان کو شوگر ہے ہڈیاں بھی کمزور ہیں زور لگانے سے کمر کے مہرے نکل جاتے ہیں اگر امی زمین پر نماز پڑھیں تو جب سجدہ کر کے اگلی رکعت کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی کیونکہ زور لگانے سے مہرے نکل جائیں گے ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے اصلاح فرما دیجئے. اگر سجدے پر قادر نہیں ہے یا سجدہ کرنے میں واقعی جو کیفیت بیان کی کہ مہرا ہی ہٹ جاتا ہے تب تو وہ سجدہ زمین پر پیشانی رکھ کر نہ کرے. تو اب یہ کہ سجدہ جب ساقط ہوا تو قیام بھی ساقط ہو گیا. تب ایسا مریض جو ہے وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے. اس میں یہ کہ رکوع کا اشارہ جو ہے نا سجدے کا اشارہ اور رکوع سے زیادہ ہونا چاہیے. جیسے اب وہ رکوع کا یوں اشارہ کیا تو سجدے کا تھوڑا بڑھا دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس میں ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے کرسی پر نماز کے احکام. اس میں کافی تفصیل آپ کو ملے گی اس طرح کے مریضوں کے نماز کے تعلق سے اور دیگر مریض. اور یا آج کل وہ کرسیوں کا رواج بہت ہو گیا ہے مسجد میں یعنی چل کر آتا ہے بندہ 1 گھنٹے تک باتیں بھی کرتا ہے آدھا گھنٹہ کھڑا بھی ہے لیکن وہ کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے. تو آیا وہ واقعی کرسی پر بیٹھنے کے لیے قابل ہے کہ نہیں؟ سجدے پر قادر اگر نہیں ہے اور کھڑا ہے باتیں کرتا کر سکتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن عام طور پر لوگوں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے تو وہ سجدے پر قادر ہونے کے باوجود یعنی سجدہ کر سکنے کے باوجود اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑے مسائل ہیں. ایسی نماز ہوتی بھی نہیں ہے کہ اگر بلا اجازت شرعی کسی نے کرسی پر نماز پڑھی یا اشارے سے نماز پڑھی بلکہ بیٹھ کے بھی ہر نماز نہیں پڑھی جاتی. قیام جو ہے نا یہ فرض واجب اور سنت فجر میں قیام یعنی کھڑے ہو کر کھڑا ہونا یہ فرض ہے. کم از کم اگر اتنی بھی طاقت ہے کہ وہ کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ کہہ لیتا ہے شروع کی تکبیر تو اتنا ہی کہہ لے. چاہے اس کو کوئی پکڑ کے رکھنے والا موجود ہے تب کہہ سکتا ہے. یہ ٹیک لگا کر دیوار سے اس کے لیے کہنا ممکن ہے تو اس طرح کہہ لے. اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو اب بیٹھ کر مزید نماز مکمل کرے. لیکن سجدہ پھر بھی کرنے پر قادر تو سجدہ تو کرے گا یہ اسی طرح. تو یوں اس میں مسائل لکھے ہیں اس رسالے میں. اس کو کیجئے پڑھیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ
پر بھی وہ رسالہ انشاءاللہ آپ کو مل سکے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کا ایک مدنی گلدستہ اس میں جو آپ نے بیان کیا اس کے تعلق سے ایک سوال بھی ہے. ہم مدنی گلدستہ بھی چلا رہے ہیں اور سوال بھی. تنگ دستی کے چند اسباب: دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا. تو جو بھی دسترخوان پر دانے وغیرہ گر جائیں وہ اٹھا کر کھا لینا چاہیے. پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا، گھر میں کپڑے سے جھاڑو نکالنا، رات کو جھاڑو دینا، کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا، مشائخ کے آگے چلنا، والدین کو ان کے نام سے پکارنا، دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا، بیت الخلاء میں وضو کرنا، بدن ہی پر کپڑا وغیرہ سی لینا، چہرہ پہنے ہوئے لباس سے خشک کر لینا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، نماز میں سستی کرنا، نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا، صبح سویرے بازار جانا اور دیر گئے بازار سے واپس لوٹنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خدیجہ نوری مطالعہ ہے. میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے: رات میں کھانا کھاتے ہیں وہاں گندگی ہو جاتی ہے تو رات میں وہاں جھاڑو نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے مدنی چینل پر سنا تھا رات میں جھاڑو نہیں نکالنا چاہیے. اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. رات میں کھانا کھانے سے گندگی کیسے ہو جائے گی؟ جب کوئی دسترخوان پر کھائے اور سنت کے مطابق کھائے، ایک بھی دانہ ضائع نہ کرے، دانہ گر جائے تو اس کو بھی اٹھا کر کھا لے. اور جو ہڈی گرم مسالہ وغیرہ نہیں کھایا جاتا تو وہ چوس چاٹ کر اگر دسترخوان ہی پر ڈالے، ادھر ادھر نہ ڈالے تو گندگی تو نہیں ہوتی. کھاتے تو ہم بھی ہیں. باپا آپ کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا رہے نا اس وقت. تو پھر جھاڑو بھی نکالو تو تنگ دستی آئے گی. اور کیا تنگ دستی کا یہ سبب ہے، تنگ دستی آ سکتی ہے رات کو جھاڑو نکالنے سے. میرا خیال ہے شاید گھر میں جھاڑو نکالے رات کو تو تنگ دستی کے اسباب میں سے ہی ہے. شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں رات کو اس طرح کوئی نہ کوئی صفائی کا جہاں رواج ہوتا ہوگا تو ہلکا پھلکا جھاڑو نکالنے کا وہ ہوتا ہے، جیسے کہ مٹی دھول جمع ہو گئی ہے تو چلو رات کو بھی صفائی کر کے سو جاؤ. گناہ نہیں ہے، جائز ہے. اور تنگ دستی کے اسباب میں لکھا ہے، بچنا اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید خوشی کا تہوار ہے. ہر کوئی اپنوں کے ساتھ عید منانے کا خواہش مند ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا سفر کرتا ہے. حالیہ رپورٹ کے مطابق عید کے ایام میں پاکستان کے مختلف شہروں سے سینکڑوں افراد زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے ہاسپٹل پہنچ گئے، یہاں تک کہ ہاسپٹل میں بیڈ کم پڑ گئے. اور اب بھی امید ہے کہ عوام الناس کے پاس گوشت کا اسٹاک باقی ہوگا. اب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض یہ ہے کہ گوشت کے استعمال کی مناسب مقدار کیا ہو اور کیا روزی گوشت کھانا درست ہے؟ رہنمائی فرمائیے. وہ جتنا مطلب آدمی ہضم کر سکے نا اتنا کھائے. جیسے کہ ایک نارمل آدمی 50 گرام گوشت کھا لے، 50 اور 70 گرام کے درمیان، تو یہ اس کے لیے وہ بھی دیکھنے کا اگر یہ بھی ہضم نہیں کر پاتا تو نہ کھائے. اب اس میں دیکھو ان بقرعید کے دنوں میں چربی زیادہ ہوتی ہے گوشت میں، عام دنوں میں کم ہوتی ہے. تو بڑے بادام پستے کھائے ہوتے ہیں بعض جانوروں نے، اور تگڑے جانور آتے ہیں قربانی کے لیے، وہ سارا سال ان کو پالتے ہیں پالنے والے. تو یوں یہ چربی، پھر کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈز وغیرہ بڑھتے ہیں،
چربی کو ہضم ہونے میں دیر لگتی ہے. ہاں کھانے کے بعد جو مشقت کرتے ہیں, پیدل چلتے ہیں اور اس طرح کی جو ترکیب کرتے ہیں ان کو یہ گوشت پرابلم نہیں کرے گا. لیکن عموماً ہمارے ایسا نہیں ہے. مسجد میں بھی جانا تو اسکوٹر پر جائیں گے یا کار میں جاتے ہیں. پیدل چلنے کا سلسلہ کم ہے, تو اس لیے وہ تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے, سنبھل کے کھانا چاہیے. اب کرتے کیا ہیں کہ ایک تو چربی اس میں موجود ہے, پھر مزید وہ پکاتے ہوئے گھی تیل اس میں ڈالتے ہیں. یعنی اتنی بھی مطلب یعنی کہ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے چند بار عرض کیا ہوا ہے کہ کم از کم بقرہ عید کا جو گوشت ہے نا, جو ہوتا چربی والا ہو, عام طور پہ چربی والا ہوتا ہے, چربی آپ نے نکال بھی دی نا تو گوشت کے اندر اس کے چربی سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے, چکناٹ. آپ خالی ٹرائی تو کریں, اس کو خالی پانی میں ابالیں, اس کو گوشت کو, چکناٹ کی تہ اوپر آئے گی, آہستہ آہستہ آ جائے گی. تو اس لیے آپ گوشت کو گھی تیل ایک قطرہ بھی نہ ڈالیں, آپ صرف پانی میں پکائیں. باقی جو بھی مسالے ڈالیں انشاءاللہ گوشت پک جائے گا اور صحیح کا پکے گا. آپ کو گھی کی تار بھی ملے گی, جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی, سب ملے گا اس میں. اب ایک تو پہلے چربی موجود ہے, پھر اپنا وہ ویجیٹیبل گھی آپ نے ڈال کر مزید اس کا حساب کتاب خراب کیا, تو یہ قدرتی چربی سے وہ ترکیب بن جائے گی. اسی طرح عام دنوں میں بھی اگر زیادہ چربی والا گوشت ہو نا تو اس کو تیل گھی کی ضرورت نہیں ہوتی, پانی میں پک جاتا ہے. پائے ہوتے ہیں, جیسے پائے میں عام طور پہ چربی ہوتی ہے, ذرا بڑے پائے, ہاں بالکل چھوٹے چھوٹے پائے ہو نا وہ تھوڑا سا تیل مانگتے ہیں. بڑے پائے جو جاندار جانور کے, اس میں تیل کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ پانی میں پک جاتے ہیں. تو اس لیے کھانے میں احتیاطیں کریں گے, کم کھائیں گے, ڈر کے کھائیں گے تو انشاءاللہ کھانے کا لطف بھی رہے گا. ایک تعداد ہوگی جس کو آپ گوشت دکھاؤ نا تو اس کو شاید ابکا ہی آئے, ارے وہ مطلب کیا بولتے ہیں اس کو, متلی ہے, انہیں میں نہیں کھاتا, بہت کھا لیا. ایک ہی دن میں سیر ہو جائے گا. اور جو تھوڑا تھوڑا کھائے گا نا وہ اب بھی اگر اس کو گوشت دیں گے نا تو مزے لے کر کھائے گا. تو اس لیے وہ تھوڑا تھوڑا کھائے گا, تو انشاءاللہ پھر وہ ہاسپٹل کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑے گا. رمضان شریف میں ایک تو زیادہ کھایا جاتا ہے تلا ہوا اور یہ سب, پھر بقرعید میں گائے بیل سب کو کلی اختیارات ملتے ہیں پیٹ میں داخلے کے. تو یوں پھر محرم شریف, یعنی یہ دن جو ہے نا آج کل کے, اس میں شاید وہ کارڈیولوجسٹ کا کام بڑھ جاتا ہوگا. دل کے ڈاکٹر ہیں نا, ان کی روزی میں برکت ہوتی ہوگی, گاہک پہنچ جاتے ہوں گے. گوشت فروشوں نے کمایا آپ سے, اب وہ بقیہ ان کو دینا ہے, کارڈیولوجسٹ کو. لیبورٹری ہے, لیبورٹری میں بھی لائن لگی رہتی ہوگی. اچھا, اب پھر وہ ہاسپٹل کا خرچہ, اور پھر اس میں محرم شریف میں, جہاں تک میری محرم شریف میں گور کنوں کی عید ہوتی ہے, ان کے بعد مردے بہت آئیں گے, اور تدفین قبریں اور یہ رونق ہوگی. ان کے لیے بندہ مرتا, ان کو ظاہر روزی ملتی ہے, ایک سسٹم بنا ہوا ہے. تو محرم میں غالباً وہ ہارٹ فیل زیادہ, بقرعید میں بھی یہ آخری دنوں میں ذوالحجۃ الحرام کے شاید ہارٹ فیل ہونے والوں کی شرح بڑھ جائے, جو گوشت بے دردی سے کھاتے ہیں, بغیر چبائے نگلتے ہیں, کھائے چلے جاتے ہیں, دل ہو نہ ہو بس کھائے چلے جاتے ہیں. پائے, سری, زبان, باربیکیو, آربیکیو, جو ہاتھ میں آتا ہے وہ دھکیلتے ہیں, انڈیلتے رہتے ہیں پیٹ میں. پھر کیا ہوگا, یہ بدن کیا کیا برداشت کرے گا. اب کوئی بقرعید میں کسی کا ہارٹ فیل ہو جائے تو یہ نہیں سب, ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے بوٹیاں کھائی, ہو سکتا ہے بوٹیاں کھائے بغیر بھی آدمی مر سکتا ہے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو میں سمجھ سکا ہوں, وہ عرض کر رہا ہوں. احتیاط سے کھانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
सल्लु अलल हबीब। दो बातों की अगर आप इस वक्त सराहत फरमा दें, अगर आपकी समझ में आए तो। नंबर एक, कि जितने भी आशिकान रसूल जिन्होंने इन दिनों में इस तरह खाया पिया है या जो भी है, वो नॉर्मल ये इस हफ्ते में या 2-4 दिनों में ये पीर शरीफ का अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख लें और उस रोज़ चाहें तो टेस्ट करवा लें लिपिड प्रोफाइल वगैरह का, ताकि ये अगर कोई अल्लाह ना करे कि ऐसी चीज़ आ गई हो तो उसको ये कंट्रोल कर सकें। और वे मदनी बहारें हमने मदनी चैनल पर भी सुनी, हमें मिली हैं कि मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरे में या मदनी क्लिनिक में जब हमने इस तरह रिपोर्ट्स कराने की, टेस्ट करवाने की तरकीब दिलाई है, और जिन इस्लामी भाइयों ने रिपोर्ट्स टेस्ट करवाए हैं, इनकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ बाज़ों की आ गई जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होती थी, और डॉक्टर भी इनको ये अप्रिशिएट करते थे कि यार ये बिल्कुल बर वक्त आ गए, वरना ये लेट हो सकते थे आप लोग। तो या तो ये अगर अमीर सुन्नत की तरफ से मदनी फूल मिल जाएंगे, हो सके तो भले ये पीर को ही या किसी रोज़ भी, मतलब ये बाज़ों का ये 12 घंटे की फास्टिंग होती है, खाना पीना मतलब बगैर खाए करवाना होता है, लिपिड प्रोफाइल, और ये सारी शुगर भी इसमें फिर अगर ले लें। एक तो ये मैं चाहूँगा अमीर सुन्नत इसके मुतालिक कुछ मदनी फूल अता फरमाए। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपने जैसा भी ये फरमाए ना कि पानी में बना लें, तो ये कहकर तो आप निकल गए। अगर कोई यूँ मुझे ना यार कल आप बना तो लो, यानी यूँ कल का दोपहर का खाना अगर आप बनाएं या कल के रात का खाना अगर आप बनाएं, तो ये घर के जो अफराद होते हैं इनको भी आपकी तरफ से वो बेचारी बना लेगी, वो पहली दफ़ा पानी में बनाने की कोशिश करेगी, 19-20 होने का अंदेशा रह सकता है कि वो भी डर डर कर ही बनाएगी, तो बोलेगा यार तुमको किसने कहा था कि पानी में बनाने का। तो अगर थोड़ा घर वालों को भी आप ज़हन बना दें कि यार हो सकता है कि एक का दफ़ा में वो चीज़ ना भी आए, लेकिन हमारे घर में आपके इस कहे पर जब भी मशवरे पर अमल हुआ है, इसके प्लस नताइज हमने देखे हैं, और मतलब चीज़ टेस्टी बन जाती है। तो अगर इस तरह को टारगेट दे दिया जाए ना कि कल या परसों को इस तरह का खाना बना दो, आपको तजर्बा हो जाएगा कि पानी में भी बन सकता है। तो ये 2 चीज़ें मैं चाह रहा था कि आपकी तरफ से कोई इसको। लिपिड प्रोफाइल 10 से 12 घंटे, बल्कि 12 तक 14 घंटे, 14 से ज़्यादा नहीं, ये पेट खाली है लेकिन खाए पिए बगैर करवाना होता है। तो पीर शरीफ का अगर रोज़ा रख लेंगे तो वाकई अल्लाह के लिए रोज़ा रखें, और वो असर के बाद अगर करवा लें लिपिड प्रोफाइल, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए खाली पेट चाहिए, और चीज़ों के लिए नहीं। लिपिड प्रोफाइल में तो ट्राइग्लिसराइड्स, HDL और LDL ये भी होते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए खाली पेट चाहिए। अभी साथ में शुगर करवा लें, यूरिक एसिड करवा लेंगे। रेड मीट में ये ज़्यादा होता है, रेड मीट इन दिनों बहुत खाया जाता है। ये हमारे हाल ही जो है ये जोड़ों पर अटैक करता है, फिर वो जिगर के कैंसर का बाइस आगे चलकर बनता है, गुर्दों को खराब करता है। तो ये अगर आप 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई ना, वो अगर कर लेंगे ना, तसल्ली हो जाए। तो करके किसी डॉक्टर को बता देंगे, वो भी बता देंगे अपने लेबोरेटरी कि ये आपका नॉर्मल है या नहीं है। अगर कहें नॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर से रुजू करें। हाल ही में हमारे एक इस्लामी भाई की LFT की रिपोर्ट जो थी, जिगर पर जो फैटेड चर्बी आई है, वो जिगर इफेक्टेड आया है। हाल ही में इन्होंने कोई टेस्ट करवाया तो वो प्रॉब्लम आ गया बेचारे का, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। तो यूँ रिपोर्ट्स करवाने से बर वक्त पता चलने का पहलू मौजूद है, लेट पता चलने से बहुत नुकसान हो सकता है। ये नादानी है कि यार कुछ निकल पड़ेगा तो कुछ निकल आएगा, तो यूँ परहेजी करनी पड़ेगी, तो फिर परहेजी क्या करनी पड़ेगी, बाद में फिर कब्र में उतरना पड़ेगा। तो पापा कौन सा हमारा कोई क्लिनिक परहेजी करना आसान है पापा, कौन सा हमारा क्लिनिक है, कौन से हमने डॉक्टरों से तरकीब बना कर रखी है, कौन सी अपनी लेबोरेटरी है दावत इस्लामी की कि ये जाकर करवाएंगे तो हमको 2 पैसे का फ़ायदा हो जाएगा। हकीकत तो ये है कि इन्हीं का जो भी कराएगा, चाहे मैं कराऊँ या कोई और कराए, जो भी करवाएगा अपने ही भले को करवाएगा। करवा लीजिए। लिपिड प्रोफाइल लिख लीजिए, लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, शुगर, ये चीज़ें करवा लें अल्लाह तौफीक दे तो। और पानी में पकाने का भी ये कि अगर एक आध बार ट्राई कर रहे हैं, वाकई एक आध बार डरते डरते करेंगे ना, तो हो सकता है कि कुछ आपको यूँ लगे कि यार कुछ कमज़ोर हो गया। इंशाल्लाह कमज़ोर नहीं हो, आप करके तो देखें। और गोश्त में घी बहुत होता है, घी चाहिए ना, बहुत होता है इसमें, अब पका के देखें। शायद तजर्बा हो तो पापा, वो जो पानी में धोने भी लगते हैं ना,
تو مجھے بھی تجربہ ہوتا کہ اس کے اوپر یعنی حیرت بھی کہ عموماً جو گوشت ہے یا مرغی کا کریں تو اس طرح نہیں آتا، لیکن اس کے اوپر جو ہے نا وہ تیل کی ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ ایک تہ سی آ رہی تھی. دونوں میں ہاتھ چکنے ہو جائیں گے. جی 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 جی. باقی گوشت کو بھی ہاتھ لگائیں تو کچھ نہ کچھ چکناہٹ آ جاتی ہے. تیلی ہی باہر میں انشاءاللہ اچھا بنے گا. فریج کے گوشت کے تعلق سے وہ ڈاکٹر صاحب کا مدنی گلدستہ بھی ہمارے پاس. وہ چلا دیں. چلائیے. کھاتے ہیں گوشت، یہ زیادہ عرصے تک یعنی کہ فریج میں رکھ کے اس کو سیو کر دیتے ہیں، اور یہ یعنی کہ مسلسل اس کا یعنی کہ وہ چل رہا ہوتا ہے. ایک جو چیز ہے کہ آپ نے ایک دن کھا لیا، ٹھیک ہے نا، اب کیا ہے کہ مستقل اگر اس کو آپ کھا رہے ہیں تو وہ کولیسٹرول لیول بڑھتا جا رہا ہے، آپ کا بڑھتا جا رہا ہے. اب وہ اتنی خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب آپ کی وہ خون کی شریان بند کر دے گا. فریزر جو گوشت ہے، فریز والا گوشت ہے، اس کے اور نقصانات بھی ہیں کہ وہ جسم کے اندر کینسر پیدا کرتا ہے. فریزر والا گوشت بھی، اور یہ گوشت جو زیادہ کھایا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ لبے کا کینسر دیکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا آنتوں کا کینسر ہوتا ہے. تیسرا چھاتی کا کینسر ہوتا ہے. تو یہ کینسر کی وجوہات گوشت کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی گوشت جو کہ سیو کر کے رکھا جاتا ہے پھر کھایا جاتا ہے، اس سے اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک زہریلا مواد نکلتا ہے، زہریلا مواد پیدا ہو جاتا ہے. جو اس میں تحقیق کی گئی ہے اس کے مطابق آپ فریز جو کرتے ہیں گوشت سیو کرنے کے لیے، اس کا ٹائم انہوں نے دیا 10 دن کے اندر کیا، تو اس کے اندر جو اس کے جو نقصان والا چیز ہے نا پوائزن، اس کا ہوتا ہے 10 دن کے اندر اندر کھا لیا جائے آخری میں. جی بابا. 10 دن کے بعد یہ زہریلے اثرات. ہاں، مگر وہ اب وہ اس کے اثرات شروع ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. چھاتی کا کینسر، لبے کا کینسر، آنتوں کا کینسر، یہ ہمارے 3 شاید بتائیں. آرتھوپیڈک سرجن ہے یار یہ تو اپنے یہاں تو بالکل معمول ہے یار. یعنی یہاں تک کہ یہ مرغیاں جو ہے نا یہ گرمیوں میں سستی ہو جاتی ہے نا، گرمیوں میں سستی ہوتی ہے اور شاید فربے ہوتی ہیں، سردیوں میں سکڑتی ہیں، مہنگی ہوتی ہے. تو گرمیوں میں مرغیوں کا گوشت یہ بیچنے والے جو گوشت بیچ رہے ہیں نا یہ گرمیوں میں فریز کرتے ہیں، اس کو اسٹاک کرتے ہیں اور سردیوں میں اس اسٹاک کو بیچتے ہیں. کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے. یہاں جو ایک کو معلوم، صرف ایک عیسائی بھائی کو معلوم ہے کہ یہ کئی ماہ تک یہ مرغیوں کا گوشت گرمیوں میں فریز کر کے سردیوں میں یہ سیل کرتے ہیں. ہوٹل والوں کے آپ کو پتہ ہے، ہوٹل والوں کو اور یہ ریٹیل بیچنے والوں کو اس طرح کرتے ہوں گے. یار یہ تو سردیوں میں اس کا مطلب چکن فرائی اور یہ جو پیس جو بکتے ہیں نا تلے ہوئے اور سینکے ہوئے چکن کباب، یا اس کا مطلب یہ بہت خطرناک ہو جاتے ہوں گے، جبکہ یہ وہ فریز پاپا یہ بہت بھی ہے رسکی ہے. کہ ان کے فریزر وغیرہ خراب ہوتے ہیں یا وہ کم کولنگ کر رہے ہوتے ہیں، عید کے دنوں میں بچوں سے ٹھیک کرواتے ہیں تاکہ فریز کروا سکیں. بات تو صحیح ہے، نئے بھی خرید لیکن یہ 10 دن کے بعد یہ تو شاید ہی کوئی بچا ہوا ہے اس سے. کینسر کا مرض بھی اتنا زیادہ ہو گیا، مجھے بھی آج پہلی بار پتا چلا. یہ اندیشہ تو تھا کہ وہ جو تازہ ہے وہ تازہ ہے، باسی ہو باسی ہے، دونوں کا نقصان تو ہوتا ہوگا، یہ اتنا سیریس نقصان نہیں پتا تھا. اس میں پچھلے دنوں بابا کوئی پکانے والے سے مشورہ ہو رہا تھا ہمارا کہ کبابوں کے حوالے سے، وہ باربیکیو پر ہی گفتگو ہو رہی تھی، اسی ہفتے کی میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کباب کا گوشت جو بنتا ہے نا وہ دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی وہ اپنا تجربہ یوں بیان کرتے کہ جو کبابیں بنتی ہیں نا اس کباب کے اندر بہت بڑی مقدار، کافی مقدار جو ہے نا چربی کی ڈالتے ہیں. اگر یہ چربی کباب میں نہ ڈالی جائے تو یہ جو گوشت جو یہ پکڑ رہا ہے نا سیخ کو، یہ پکڑے گا کیسے؟ اس کے اندر یہ چکناہٹ ڈالی جائے گی تبھی یہ گوشت جو ہے نا یہ سیخ کو پکڑتا ہے. تو یہ کبابیں جو کھائی جاتی ہیں نا نارملی طور پر یہ خود ہی فیٹڈ ہوتی ہیں، چربی والی ہوتی ہیں، اور اس سے مطلب کہ یوں سمجھے کہ کولیسٹرول بڑھ جانے کے امکانات شاید زیادہ ہوتے ہوں گے. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ملنے جلنے والے لوگ تشریف لاتے تھے اور دیگر صحابہ کرام تشریف لاتے تھے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک کیا ہوا کرتا تھا. ملنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے. جب بزرگوں کی
طرف کوئی جائے گا نا تو وہ تشریف لے جانا اس کو نہیں کہیں گے، حاضر ہونا کہیں گے. بہت پرانا واقعہ ہے کہ ہمارے مدینہ شریف میں مطلب مجھے کسی بزرگ نے کہا کب تشریف لائے، یا مکہ مکرمہ میں مجھے پوچھا تو میں نے کہا میں تو آج تک تشریف نہیں لایا. جب بھی اجازت ملی ہے، بلاوا آیا ہے، حاضر ہوا ہوں. تو وہ اس حکایت کو بیان کرتے تھے کہ یہ نیاز وہ کس طرح بولتا ہے. تو ظاہر ہے کہ مدینے میں بھی کوئی تشریف لے جاتا ہے، حاضری ہوتی ہے. تو اسی طرح بارگاہ رسالت میں تشریف لے جانا نہیں کہیں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوتے تھے. مگر آج کل تو عوام کو تو کچھ اس معاملے میں شدبود ہی نہیں. میں نے آپ سے فرمایا تھا آپ نے اس دن عرض کیا تھا، وہ اس طرح کی گفتگو کرتے. اب یہ بھی شاید سب نہیں سمجھتے ہوں گے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. یہ سوچتے ہوں گے کہ کیا غلط کہا تھا، صحیح تو کہا تھا. تو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ظاہر اس میں کچھ سمجھدار لوگ بھی تو ہوتے ہی ہیں نا عوام میں. لیکن ایک تعداد ہے جو بیچارے اب ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. ادب کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، بے ادبی کے الفاظ کیا ہوتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، یہ سائل نے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلوک ہر ایک کے اس کے درجے کے مطابق ہوتا تھا. خود فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں، ان کے منصب اور ان کے درجوں کے مطابق سلوک کرو. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسب مراتب، اس کے مرتبے کے مطابق سلوک فرماتے اور کسی کو ایذا نہ دیتے، کسی پر طنز نہ فرماتے، بات نہ کاٹتے. یہاں تک کہ کوئی یعنی جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہ کوئی کتنا ہی بوریت کن باتیں کر رہا ہوتا، تب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل کے ساتھ اس کو بات پوری کرنے دیتے. جیسے ہم لوگ ہیں نا بیچ میں کاٹی مار دیتے ہیں اور موضوع تبدیل کر دیتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ کوئی ایسی اس طرح کی باتیں کرتا بھی تو آپ کی اگرچہ طبیعت اس کو پسند نہ فرما رہی ہوتی لیکن اس کو آپ پوری کرنے دیتے. وہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ بات وہ غیر شرعی نہ ہو. ظاہر شریعت کے خلاف تو سرکار نے تو وہ نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع فرمانا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. جنرل بات جیسے ہمارے مزاج کو بعض باتیں یار یہ بور کرتا ہے، بات اس کی شریعت کے خلاف نہیں ہوتی لیکن اپنی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم لوگ اس سے بور ہوتے ہیں اور ہم لوگ بات کاٹ دیتے ہیں. اچھا ہم جس کی بات کاٹیں گے نا وہ سمجھتا ہوتا ہے لیکن بعض بات کیا اپنا روب ہے جیسے تو وہ بولے گا نہیں لیکن اس پر گراں گزرے گا، اس کی بات کاٹنے سے اس کو ایذا ہوگی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح ایذا نہیں دیا کرتے تھے. ہم اس طرح کریں تو اس طرح ہمارا اثر بھی سامنے والے پر اچھا نہیں پڑے گا. جب ہمارا اثر اچھا نہیں پڑے گا تو وہ ہو سکتا ہے ہم سے بدظن ہو. جب ہم سے بدظن ہوگا تو ہم اس کو نیکی کی دعوت دیں گے تو وہ اس پر اثر کم ہوگا، توجہ سے نہیں سنے گا، وہ ہم سے دور بھاگے گا تو یہ بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے چاہے چھوٹے درجے کا آدمی ہو، آپ بڑے درجے کے ہیں کوئی بات نہیں، آپ سیٹ ہیں وہ آپ کا ملازم ہے، اگر آپ اس کا شفقت کا رویہ رکھیں گے، اس کی پوری بات سنا کریں گے توجہ کے ساتھ تو اس کے دل کے اندر آپ کی قدر بیٹھ جائے گی. اس طرح یہ آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کے لیے مفید ہوگا کہ یہ جان و دل سے آپ پر فدا ہوگا، میرا سیٹ بہت اچھا ہے.
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سب سے اچھے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ یعنی سارے اچھوں کا انتخاب کر لیں، دنیا میں جتنے بھی اچھے نا ان میں سب سے کسی اچھے کو منتخب کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس منتخب کردہ اچھے سے بھی اچھے ہیں، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا یہ مویشی منڈی کا جو ہوا تو یہ تو باب المدینہ کا ہوا ہوگا نا؟ جی بابا۔ اچھا، دیگر شہروں کا وہ ان کے اوپر ہے، وہ کریں نہ کریں۔ باپا یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا بات نہ کاٹنے والا، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت لمبی بات کرتے ہیں، اور ہمیں بعض اوقات ملاقات کر کے اندازہ ہو بھی جاتا ہے کہ اب یہ آئے ہیں تو اب یہ بہت طویل بات کریں گے، بعض باتیں جملوں میں پوری ہو جاتی ہیں یا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اب بھی صبر کرنا ہوگا اور پوری بات ان کی سننی ہوگی، یا کسی طریقے سے اس کو روک کر آگے بات بڑھائی جا سکتی ہے؟ صراط الجنان میں تو یہی لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ بات پوری کرنے لیتے، اگرچہ وہ پسند نہ ہوتا اس کا انداز باتوں کا یا باتیں مضمون یہی اس طرح کا، اس کو پوری کرنے دیتے تھے بات۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر بھلے وہ جیسے کہ وہ کر رہا ہے، ابھی کوئی رف گفتگو کر رہا ہے، ہمارے مزے کی نہیں ہے مگر خلاف شریعت ہی نہیں ہے، تو ہم اس کی بات کہتے ہیں نا، اس کی دل شکنی تو ہوگی نا، کیونکہ وہ تو یہ سمجھے گا نا کہ میں تو پھول لٹا رہا ہوں، خوشبودار پھول بھی کر رہا ہوں، نہ کہ اس کی بندے جو میری بات کاٹ دی اس نے۔ اس میں اگر آزمائش تو ہے اس میں۔ پاپا اس میں کیا اس پہلو کو دیکھا جا سکتا ہے کہ بات نہ کاٹی جائے، بات نہ کاٹی جائے، سنت یہی ہے، سنے ٹھیک ہے، تسلی سے ہم نے سن لی، تسلی کیا مطلب سن لی، اور اس موقع پر بھی بعد اگر بات ختم ہوئی تو یاد ہے کہ میں نے کتنی تسلی سے آپ کی بات سنی، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی نا، لیکن آپ کو کیا سوچ کر ہماری بات کرنی چاہیے تھی؟ کیا یہ اس وقت اس کو سمجھایا جائے، یا کبھی کسی اور موقع پر کوئی بات کر لی جائے کہ یار آپ وہ چکڑی بہت کرتے ہیں، تھوڑی احتیاط کیا کریں نا، مطلب کہ وہ تو کیونکہ بعض اوقات بات کاٹی نہیں جائے گی، لیکن اس کی بات ختم ہونے کے بعد پھر جو بات کی جائے گی تو شاید وہ جو علت ہے اس کو ایذا پہنچنے والی، وہ سکتا ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ اس کے بعد بھی وہ علت باقی رہ جائے، وہ وجہ باقی رہ جائے، لیکن کسی اور موقع پر کوئی دوسرے ایک ماحول کو بنا کر اگر اس کو سمجھا دیا جائے کہ آپ بات کریں جائز طریقے کی، لیکن یار تھوڑی مختصر کریں گے تو اچھا لگے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہ ظاہر موقع مال کے حساب سے ہی اس کی تفہیم کی جائے، ہے بہت رسکی ہے، جو عادی ہوتا ہے نا، انہیں اس کو لاکھ کہو نا، اس کو آتا ہی نہیں ہے چھوٹی کرنا، وہ کرتا ہی چکنی ہے، یعنی کہ ایک بات آدھے جملے میں کہی جا سکتی ہوتی ہے، اپنے کو اندازہ ہوتا ہے، یہ 10 جملے جب تک نہیں کہتے اس کو خود یعنی کہ تسلی نہیں ہوتی کہ میں نے اپنی معافی ضمیر اس کو بتایا، اب یہ وہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، بعضوں کی عادت واقعی بڑی بوریت کن ہوتی ہے، دیکھ کر گلی بدلنے کو جی چاہتا ہے، لیکن بعضوں کا اس کے ہتھے ہم چڑھ گئے نا، اب پھر وہ کہ اب گرفتاری، اب بس گرفتار ہو گئے تو اب یہ چپ چاپ وہ گرفتار رہنے میں آفیت ہے۔ اس کی ایذا کا تو آپ خیال کر رہے ہیں، لیکن جو اس کی لمبی کرنے سے ہمیں ایذا ہو رہی ہے تو وہ ہم نہیں روک سکتے، اس کا شعور نہیں ہے نا، اس کو شعور نہیں ہے اس کا، تو ہمیں تو ہو رہی ہے تکلیف، اب یہ اتنی لمبی کرے گا ہم سنتے رہیں، ختم ہی نہیں کر رہا بات، جانا بھی جلدی ہے، اب جلدی بھی ہے، کوئی اور بھی انتظار کر رہا ہے، یہ ٹیلی فون پہ لگے ہوئے تو اب فون رکھ کے کچھ اور بھی کام کرنا ہے، لیکن وہ ان کو کاٹے بھی نہیں بات کو۔ ہاں فون پر بھی ایسا پریشان کرتے ہوں گے، اب تو آپ کو صوتی پیغام کے تجربات ہوں گے کہ جو بات 1 منٹ کے پیغام میں کہی جا سکتی ہے اس کو 5 سے 7 منٹ یا 6 منٹ تک اگر وہ کر رہا ہے اور آپ کو مطلب سننی ہے وہ بھی، حالانکہ وہ سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی ایک تشویش ہوگی کہ یار یہ اس کی بات پوری تو سن تو لے، پتہ نہیں آگے کیا بول رہا ہوگا، اب 6-7 منٹ کی بات ہم نے سن لی مگر نتیجہ ہمارا بھی ضمیر کہے گا کہ یار یہ تھی آدھی 1 منٹ کی بات، لیکن وہ اتنی آگے پیچھے کی مکس بات کی، تو یہ بولنے والے کو نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں بات جتنی مختصر کر سکوں اتنا فائدہ ہے۔ یہ سمجھدار ہوتا تو اتنا سارا ہم کو بولنا نہ پڑتا نا اس وقت،
हर एक इतना नहीं समझता ना, वो यही समझता है मैं सही कर रहा हूँ। पापा उसको कैसे पता चले कि मेरी बात मैं जिसको बोलते हैं मैं चिकनी कर रहा हूँ या लंबी कर रहा हूँ, उसको पता कैसे चले? ये कि जब तक कोई समझाएगा नहीं मुश्किल है पता चले। या उसको एक दफ़ा जो उसने जिस तरह निगरानी शुरा ने फरमाया कि 1 मिनट की 5 मिनट की करता है, अगर ये 5 मिनट की खुद भी एक दफ़ा सुने तो थोड़ा बहुत पता नहीं चलेगा? इस नीयत से कि मैं खुद थोड़ा गौर तो करूँ इसमें लंबी कितनी है और क्या मुख्तसर कर सकता हूँ। ये सारा शऊर तो अब ये आज का जो मदनी मुज़ाकरा जो सुनेगा ना उसको हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए कि सामने वाला अगर अपने बात कर रहे हो घड़ी देखे ना तो अपने को समझ जाए कि अब ये बोर हो गया है। घड़ी देख सकते हैं? घड़ी ये मुझे नहीं पता, अपने घड़ी देखे ना या इधर उधर बेजारी के साथ देखे तो इसमें भी अगला अगर थोड़ा बहुत अक्लमंद होगा ना तो बोलेगा यार मेरी बात अब मेरे को यहाँ खत्म करनी चाहिए। यहाँ मैं आजी अब्दुल हबीब कुछ अर्ज करूँगा। यहाँ मुझे बाज़ों ने इस तरह के पापा नोटिस लिया है कि जब कोई बात करने आए ना और अगर हम उसकी बात वो कर रहा है और उसी दौरान हम अपने मोबाइल पर कोई मैसेजेस चेक कर रहे हैं या हम कोई मेल चेक कर रहे हैं या घड़ी देख रहे हैं या कुछ और ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो इससे भी सामने वाले को वो अज़ियत होती है जो अज़ियत उसकी बात काटने पर होने की तवक्को है। यानी वो चाह ही ये रहा है कि ये मेरी तवज्जो के साथ बात सुने। अब मुझे वो आक़ाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो अदा भी याद आ रही है क्योंकि सवाल भी ये इस तरह का हुआ है कि अगर कोई शख्स सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई बात करना चाहता तो जब तक उसकी बात पूरी ना हो जाती नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे अपने गोश्त मुबारक कान मुबारक नहीं हटाया करते थे। इस तरह इस खुलासे की मजमून की रिवायतें पढ़ी सुनी हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। मैंने ये तो नहीं कहा ना घड़ी देखो, शायद ये नहीं कहा मैंने, नहीं, कोई अगर घड़ी देखे तो बोलने वाले वो समझ जाना चाहिए कि अब ये बोर हो रहा है। अब अपनी यार वाकई मेरी खुद अपनी आजमाइश है कि अब मैं लाइन में मुलाकात करता हूँ। अब हर आदमी चाहता है कि मेरा फसाना है गम निशान ये सुने, तो अब मुझे तो मिलनसारी का इजहार भी कम करना पड़ता है। मैं तो सही बात है किसी के बारे में ये भी कि फुला तुम्हारे वालिद यार मैंने तो बड़े अरसे से मुलाकात ही नहीं हुई, मैं ये बोलते भी डरता हूँ कि ये ठक करके बोले कब लाऊं वालिद साहब को, अब मरे भाई टाइम दो, टाइम कहाँ से लाऊं। तो इसलिए वो तो जी भी चाहता है कि ये मुझे नजर आए, लेकिन मैं सही बात है कि ये बार है ऐसा कि मैं बोलता ही नहीं हूँ कि तुम्हारे वालिद साहब को बहुत अरसे से नहीं देखा, या किसी और को जैसे सोती पैगाम में ये है कि बड़े अरसे से आपसे मुलाकात नहीं हुई, ये बोलता नहीं हूँ कि दोबारा इसका पैगाम आएगा कब हाजिर हो जाऊं, टाइम दे दो। इसी तरह अगर मैं ज्यादा मिलनसारी का इजहार करता हूँ ना, लाइन में खासकर मुलाकात होती है, तो मुझे डर लगता है कि ये इसने गूंद की बोरी खाली कर दी अपने कदमों में, अब ये चिपका, अब ये पूरी ट्रैफिक जाम, क्या पीछे सारी लाइन जाम हो गई, अब ये आगे बढ़े नहीं इसने अपना, तो इसलिए वो थोड़ा मुझे रिजर्व रहकर मिलना पड़ता है। वरना मैं कई बार अर्ज कर चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी यूँ कह सकूँगा मैं फितरतन बहुत मिलनसार हूँ। शुरू में इसका इजहार बहुत होता था, अब कम हो गया है कि अब ज्यादा मिलनसारी का मुजाहरा करता हूँ तो फिर वो 2-3 को तो निपटा लूंगा, वो सैकड़ों हजारों को निपटाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़र्फ मुबारक पर कुर्बान कि एक एक की पूरी बात सुनते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी सबसे कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए हमने तस्करा किया कि जामिअतुल मदीना के तलबा किराम ने
बड़ी कोशिशें की हैं, तो धड़ाधड़ पर्ची आई कि भाई मदनी कोर्स वालों ने भी की, तो मदनी तरबियती कोर्स वालों ने की, तो थोड़ा ये भी वजाहत हो जाए कि सब ने किए। ज़ाहिर जितने कोर्सेज के इस्लाम भाई माशा अल्लाह सब ने ही अनथक कोशिशें की और सब ने बहुत ही दिल जमई के साथ जो है वो कुर्बानी की खालें जमा करने में हिस्सा लिया है। तो तस्करा से मदीने भेजो, मुतालबा आ गया ना, हमको मदीने भेजो। ये एक शोबे का करके आपने अपने आप को गिरफ्तारी में पेश कर दिया। बाबा ये मवेशी मंडी का तो ऐसा है कि हर साल हमें चूंकि वहाँ जाए नमाजें कायम करनी होती हैं, तो कुर्बानी की खालें जमा करना ये तो 3 दिन है। मवेशी मंडी चूंकि एक माह के लिए 5 वक्त की नमाजें पढ़ाना, फिर इनफरादी कोशिश का एक सिलसिला, सारे इमाम थे 38, तकरीबन ये जाए नमाजों में 26 जाए नमाजें हमारी कायम हुई थी इस साल, और ये 38 इस्लाम भाई इसमें मुकर्रर थे। अच्छा, ये सब कैसे इमाम मौज़िनी इस तरह के? जी नमाजों का ज़्यादातर इसमें जो मामला था ना, चूँकि जाए नमाजों में हमें नमाजें पढ़ानी थी, तो इस पर इनकी जिम्मेदारियां ज़्यादातर मुकर्रर थी। नहीं माशाअल्लाह, अगर ये सब ने फी सबीलिल्लाह काम किया है तो ये इनको तोहफा मिलता है, तो सबको खुशदिली के साथ इसको मंजूर करना चाहिए। अब हर एक बोलेगा हर शोबा के मुझे दो मुझे दो मुझे दो, मदीने भेजो, हमने भी काम किया, तो ये बेचारे वो ऐलान कर दिया, इनको माफ़ कर दो यार, सबको नहीं भेज सकते, सबके लिए उम्र के टिकट कहाँ से लाएंगे? तो किसी एक शोबे को देते वक्त थोड़ा गौर कर लेना चाहिए, एक ऐसा हो दूसरे शोबे वालों की हौसला शिकनियाँ ना शुरू हो जाए। ये माशाल्लाह जो हमारा अंदाज है ना मदनी मुज़ाकरे का, एक तसलसल के साथ आने वालों का, देखने वालों का, इतने देखेंगे ये करेंगे तो उसको तो इसमें कोई शोबे की तखसीस भी नहीं है। भाई जो आया, चाहे वो आवाम है या किसी शोबे का जिम्मेदार है या कोई भी मतलब कि ख़ास इस्लामी भाई है या आम इस्लामी भाई है, जिसने ये प्रोसीजर पूरा किया, कुरान अंदाज़े में नाम आया, इसको मदीने मुनव्वरा की सफ़र मदीना की टिकट की तरकीब एक का ऐलान हो जाता था। ये माशाल्लाह कोई भी शोबे वाला वो इस अंदाज पर अपने आप को पेश कर दे। लोगों को मैंने देखा है कि वो गोश्त का हार बनाकर धूप में सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ये खाना जायज़ है या नहीं? जायज़ है। सल्लु अलल हबीब, जवाब दीजिए। यदे बैज़ा क्या है? सुभान अल्लाह, ये जवाब इसका ताल्लुक किससे था, किस फर्द से था? बाबा ये कौन जवाब दे सकेगा? ये तो हमारी मदनी शख्सियत भी डर डर के लब्बैक कर रही है। हाथ तो यहाँ भी बहुत उठ रहे हैं। और स्क्रीन पर आने का भी तो कोई बहाना चाहिए ना, गलत जवाब देंगे तो क्या मार तो नहीं डालेगा कोई? आसान जवाब, जिसको देखो ईमानदारी से यूं पता हो कि इसका जवाब है, अब गलत हो जाए तो अलग बात है, मगर ये अपनी दानिश में ये समझता हो कि ये इसका जवाब है, जानबूझकर स्क्रीन पर आने के लिए नहीं। मदनी मुज़ाकिरा है सलात अब्दुल रज़ाक अत्तारी, बाउल मदना, कराची। बापा ये यदे बेदा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि आप अपने बगल में हाथ रखते थे तो हाथ रोशन हो जाता था। कहाँ हाथ मुबारक? बगल में हाथ डालते थे और निकालते थे। बगल में? गरीबान गिरेबान में हाथ डालते थे तो निकालते थे और हाथ रोशन हो जाता था। हाथ रोशन हो जाता था। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। फिर दोबारा डालते तो वो अपनी असली हालत में आ जाता था। हमारे सर बगल में हाथ डालने से तो शवाफे के नजदीक वजू टूट जाता है, जबकि बदबू आ जाती है। बगल में हाथ डालने से शवाफे जो है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, तो शाफियों में ये है कि अगर हाथ में बदबू आ गई तो वजू ही टूट जाएगा। और हमारे यहाँ भी ये हनफियों में कि अगर बगल में हाथ डाला और मुंह में हाथ में बदबू आ गई तो वजू दोबारा करना मुस्तहब है। बगल में हाथ डालना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा घिन वाली बात है। तो नबी
کے تعلق سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر تو وہ ان کو توجہ نہیں ہوگی. تو گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے. یہ لکھا نا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا. پھر جب دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا تھا. اسی معجزے کا نام ید بیضا ہے. عجائب القرآن مع غرائب القرآن صفحہ 33 یعنی 33. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اسلام بھائی نے درست جواب دیا. ان کو مدنی سوٹ، امامہ، سربند شریف لباس اور امامے کے مدنی پھولوں کے پرچے کے ساتھ ماشاءاللہ. اچھا اب شخصیات جواب دیں، مدنی شخصیات. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر آنے والے طوفان کے لیے کون سی نشانی مقرر کی گئی تھی؟ بتاؤ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عزیر اتاری، جامعۃ المدینہ، مرکزی جامعۃ المدینہ میں جو نشانی بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے جو تندور تھا اس سے پانی ابلے گا. جواب درست ہے. ہمارے اسلام بھائی کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. بد کھجانے سے، خالی ڈالنے سے. یہ بہار شریعت میں لکھا ہے وضو کے مسائل میں سونے کے لیے اور سونے کے بعد اور میت کے نہلانے یا اٹھانے کے بعد جماع سے پہلے اور جب غصہ آ جائے اس وقت اور زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے اور حدیث اور علم دین پڑھنے پڑھانے اور علاوہ جمعہ و عیدائے باقی خطبوں کے لیے اور کتب دینیہ چھونے کے لیے اور بعد ستر غلیظ چھونے، جھوٹ بولنے، گالی دینے، فوش لفظ نکالنے، کافر سے بدن چھو جانے، صلیب یا بت چھونے، کوڑی یا سفید داغ والے سے مس یعنی ٹچ کرنے، بغل کھجانے سے جبکہ اس میں بدبو ہو، غیبت کرنے، کہا لگانے، لغو اشعار پڑھنے اور اونٹ کا گوشت کھانے، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل مس ہو جانے سے اور باوضو شخص کے نماز پڑھنے کے لیے ان سب صورتوں میں وضو مستحب ہے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ بغل کھجانے سے جبکہ اس میں بدبو ہو تب یہ وضو ہمارے یہاں مستحب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے کہ چاند گرہن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ چاند گرہن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی جو حاملہ عورت ہے اس کو جو ہے نا کوئی کام کاج نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. اس کا کوئی مطلب ممانعت شریعت میں نہیں ہے. کینچی چلانا اور اس طرح کا وہ ہے، لوگوں میں بہت ساری باتیں چلتی ہیں، اس طرح کی باتیں یہ درست نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جو ناظرین سے سوال کیا گیا اس کا جواب 12 جو پہلے جنہوں نے جواب دیے ان کے نام بھی لیے جائیں گے. سوال: وہ کون تھے جنہوں نے ملکہ سبا بلقیس کا تخت پلک جھپکنے بھر کی مدت میں سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا تھا؟ جواب: حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب دینے والے 12 جو شروع کے ہوتے ہیں، بعد میں تو اور بھی آتے ہیں نام عام طور پہ. شبیر حسین ویاڑی پنجاب، بنت مظہر راولپنڈی، ادریس اتاری زنجانی کابینہ، بنت صابر علی پور اسلام آباد، رمضان نارووال، بنت الیاس اسلام آباد، خرم اتاری ضیا کوٹ، بنت نذیر بحیرہ شریف، بنت علی شیر اتاری اڈیرو لال، شیراز اتاری کوہی والا مدینۃ الاولیاء ملتان، بنت سید ندیم احمد اتاری ملتان شریف، بنت معظم مرکز الاولیاء. اور آج جو یہ مویشی منڈی میں مدنی کاموں کے لیے وقت دینے والوں کی جو قرعہ اندازی ہوئی، ان کی تعداد تقریباً 38 ہے. تو جو کامیاب ہوئے وہ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ فیضان محمدی گلشن معمار باب المدینہ کے طالب العلم محمد محبوب اتاری بدین، ان کا نام نکلا مدینہ شریف کے سفر کے لیے. مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جنہوں نے اپنی نیکیاں مجھے ایصال کی، ان سب کا ثواب محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایت فرما. یا اللہ یہ سارا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار،
امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلیٰ حضرت صدر شریعت خطبہ مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، خصوصاً سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق اور تمام مبلغات مبلغین مرحومین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے، یا اللہ جس طرح ہم نے تیری راہ میں جانور قربان کیے، وقت آنے پر جان قربان کرنے کا بھی شرف عطا فرما، جذبہ عطا فرما، مالی قربانیاں ہمیشہ ہمیں پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، غریبوں کی امداد نصیب فرما، دینی خدمات نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں با جماعت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، 5 وقتہ پابندی سے با جماعت نماز پڑھیں، ہمیں ایسا جذبہ عطا فرما، ہمارا بچہ نمازی ہو جائے، یا اللہ ہم سب سنتوں کے پابند ہو جائیں۔ رب کریم ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال کر دے، نیکیوں سے پیار دے دے، گناہوں سے نفرت دے دے، گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو ہمارے مریض ہاسپٹل میں یا گھروں میں وہ بھی صحت یاب ہوں۔ الہ العالمین امت کے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، پروردگار مظلوم قیدی رہا ہو، بے اولادیاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، قرض داریاں دور ہوں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، جو آج کا سوال اس میں جواب دینے والے ناظرین میں مدینے کے ٹکٹ کے لیے جو قرآن دادی مدینے کی ٹکٹ کے لیے یا وہ 1200 کا 1200 روپے کا، اچھا 1200 کا مدنی چیک، جی جی، تو یہ جو آج کے ناظرین میں جو قرآن اندازی بھی درست جواب دینے والوں کی، ان میں راول پنڈی کی بنت مظہر کا نام نکلا ہے، انشاءاللہ ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو وہ مکتبۃ المدینہ سے بصورت کتب کیش کروا سکیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔